حویلی کی چاندنی چاندنی راتیں اپنے دامن میں جو کچھ سمیٹ لیتی ہیں وہ صدیوں تک مٹتا نہیں۔ یہی حال چودھری حویلی کا تھا، جو لاہور کے ایک قدیم قصبے کے بیچوں بیچ سرسبز کھیتوں کے درمیان کسی شہزادی کی طرح تنہا کھڑی تھی۔ اونچی فصلیں، کشادہ صحن، سنگ مرمر کی محرابیں اور وہ لمبے برگد جن کی شاخوں پر پرانے وقتوں کی سرگوشیاں جولتی تھیں۔ مگر آج اس حویلی کے سناٹے میں پھر سے زندگی کی آہٹ تھی۔ سیاہ مرسڈیز کار دھیرے سے حویلی کے بڑے لوہے کے دروازے پر آ کر رکی۔ غبار اڑا، مٹی کی خوشبو بکھری اور ایک لمحے کے لیے ماضی کی پرچھائیاں زندہ ہو گئیں۔ دروازہ کھولنے والے جھریوں بھرے ہاتھ لرز اٹھے۔ زینب مائی، جو اس حویلی کی چوتھی نسل کی خدمت گزار تھیں، اپنے کانپتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی۔ بی بی جی، آپ۔ کار کا دروازہ کھلا۔ لمبے قد، گندمی رنگت، دبلا پتلا بدن، ہلکے بادامی رنگ کے دوپٹے میں لپٹی علیزے چودھری باہر آئی۔ آنکھوں پر سیاہ چشمہ، چہرے پر وہی سخت مگر پرکشش سنجیدگی جو کبھی یہاں کی پہچان تھی۔ علیزے نے گہری سانس کھینچی، دوپٹہ درست کیا اور آہستہ سے کہا، میں آ گئی ہوں زینب مائی، دادی اماں کی وصیت نے پکارا تھا۔ زینب کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ حویلی نے برسوں آپ کی راہ دیکھی ہے بی بی، پر اب یہ در و دیوار آپ کو پہچانیں گے یا نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ علیزے نے قدم بڑھائے، ہر اینٹ، ہر ستون جیسے اس کی واپسی پر سرگوشیاں کر رہا تھا۔ پتل کے دروازے کی زنجیریں چمک رہی تھیں، جیسے دادی اماں نے آج کے دن کے لیے انہیں چمکانے کا حکم دیا ہو۔ جب وہ مرکزی صحن میں داخل ہوئی تو سامنے صحن کے بیچ برگد کی چھاؤں میں ایک شخص کھڑا تھا۔ سفید شلوار قمیض، کندھوں پر کالی چادر، سانولی رنگت اور تیز نقش، اور آنکھیں سیاہ گہری جیسے کسی صدی پرانے راز کی پہرہ دار۔ شامیر خان، وہ نام جو علیزے کی ماضی کی سب سے پیچیدہ گتھی تھا۔ شامیر کی نظریں اس پر جم گئیں، جیسے وقت وہیں تھم گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں بیک وقت حیرانی، غصہ اور بے نام تڑپ تھی۔ آخرکار واپس آ گئی ہو علیزے چودھری۔ علیزے نے دوپٹہ سنبھالتے ہوئے اس کی نظروں کا سامنا کیا۔ ہاں شامیر، اس حویلی میں کچھ حساب باقی رہ گئے ہیں۔ شامیر آہستہ آہستہ آگے بڑھا۔ اس کی چال میں وہی جاگیردارانہ روب تھا جو نسلوں سے اس کی رگوں میں دوڑتا آیا تھا۔ وہ اتنا قریب آیا کہ علیزے اس کی مردانہ خوشبو محسوس کر سکتی تھی، سنترے عود اور مٹی کی ملی جلی مہک۔ یہاں حساب چکتا نہیں ہوتے علیزے بی بی، یہاں دلوں کے بدلے خون بہتا ہے۔ علیزے کی پلکیں ذرا سی جھپکی، مگر وہ ڈری نہیں۔ میں خون دینے نہیں آئی شامیر، میں دل کی زبان سمجھنے آئی ہوں۔ ایک لمحے کے لیے شامیر کے سخت نگوش نرم پڑے۔ اس کی نظر علیزے کی ہتھیلیوں پر گئی، پتلی نازک مگر مضبوط انگلیاں۔ اچانک اس نے اپنی انگلیوں کا لمس علیزے کی کلائی پر رکھا، گرم، سخت اور بے ساختہ۔ علیزے کا دل ایک لمحے کے لیے لرزا، لیکن اس نے اپنی آنکھیں نہیں جھکائیں۔ یہ ہاتھ چھوڑ دو شامیر، جذبات کی زنجیریں اتنی کمزور نہیں ہوتی۔ شامیر کے لبوں پر خفیف مسکراہٹ ابھری۔ تم بدلی نہیں ہو، اور شاید میں بھی نہیں۔ رات ڈھل چکی تھی۔ حویلی کی لائبریری میں علیزے پرانی دستاویزات دیکھ رہی تھی۔
کتابوں کی الماریاں، لکڑی کی قدیم میز اور چاندنی میں نہایا کمرہ، جیسے کوئی داستاں خود بخود کھل رہی ہو۔ تبھی ایک پرانا صندوق کھلا اور اس میں سے ایک تصویر نکلی، چاندنی چودھری یعنی کہ اس کی دادی اماں کے زمانے کی، جس میں ان کے ساتھ ایک وجیح نوجوان تھا۔ پیچھے دھندلے الفاظ میں لکھا تھا، محبت وہ قرض ہے جو نسلیں ادا کرتی ہیں۔ علیزے کی نظریں ساکت ہو گئیں۔ اسی لمحے دروازہ کھلا، شاہ میر اندر آیا۔ اس کی آستینیں چڑھی ہوئی تھی، بازو کی رگیں نمایاں، آنکھوں میں چھپا ہوا طوفان۔ یہ تصویر تمہارے کام کی نہیں علیزے۔ اس کا لہجہ سخت مگر آواز میں ہلکی کپکپاہٹ۔ علیزے نے گردن اٹھائی، اور جو سوال میرے دل میں ہے، ان کا جواب کون دے گا؟ شاہ میر آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ میز پر دونوں کے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے کے قریب تھیں، لیکن جیسے دونوں نے خود پر قابو رکھا ہو۔ یہاں سوالوں کے جواب نہیں ملتے علیزے، یہاں محبت میں ڈوبنے والوں کو صرف آنکھوں کی نمی ملتی ہے۔ علیزے نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، تو پھر میں ڈوبنے آئی ہوں، محبت کی نمی میں یا تمہاری آنکھوں کی گہرائی میں، یہ وقت بتائے گا۔ علیزے کی پلکیں چمک رہی تھیں۔ شاہ میر کے چہرے پر پہلی بار ہار کی نمی تھی، اور حویلی کے باہر چاندنی برگد کی شاخوں سے چھن کر دونوں پر برس رہی تھی، جیسے صدیوں پرانی کہانی کا دوسرا باب لکھنے جا رہا ہو۔ چاندنی رات کا سناٹا ہر شے کو اپنی آغوش میں لے چکا تھا۔ برگد کے پتے سرسرا رہے تھے، اور حویلی کے پرانے ستونوں پر چھاؤں کی دھند سی چھا گئی تھی۔ ایسے میں علیزے کی آنکھوں میں نیند کا گزر کہاں تھا؟ اس کے دل میں سوالوں کا طوفان مچ رہا تھا، اور شاہ میر خاں کی گہری سے آنکھوں کی تپش ابھی تک اس کی کلائی پر محسوس ہو رہی تھی۔ رات کے 12:30 بجے، جب پوری حویلی نیند کی چادر اوڑھ چکی تھی، علیزے نے دوپٹہ سنبھالا، چپل ہاتھ میں لیا، اور آہستہ قدموں سے لائبریری کی جانب چل نکلا۔ وہ تصویر دادی اماں کی اور اس اجنبی مرد کی اس کے ذہن میں بار بار چمک رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس تصویر میں دفن راز ہی سب کچھ تھا۔ لائبریری کی بھاری لکڑی کا دروازہ کھلا۔ نیم تاریکی میں چاندنی کی روشنی لکڑی کی میز پر پڑ رہی تھی۔ علیزے آگے بڑھی، تصویر دوبارہ نکالی اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ تبھی ایک آہٹ، نرم قدموں کی چاپ، اور پھر ایک مانوس مہک سندل اور عود کی۔ میں نے کہا تھا علیزے، یہ تصویر تمہارے کام کی نہیں۔ آواز پیچھے سے آئی، دھیمی، لیکن اس میں عجیب سی گرفت تھی۔ علیزے کے دل نے لمحہ بھر کو دھڑکنا بھول دیا ہو جیسے۔ وہ پلٹی، سامنے شاہ میر خاں تھا۔ آج وہ سفید کرتے کے بغیر صرف سیاہ واسکٹ میں تھا، آستینیں چڑھی ہوئی، کالر کھلا ہوا، مردانہ وجاہت کا مجسم سا روپ۔ علیزے نے ہمت جمع کی۔ جو چیز میرے دل کو تنگ کرے وہ میرا کام بن جاتی ہے شاہ میر۔ شاہ میر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا، اتنا قریب کہ علیزے کی سانسوں کی خوشبو
اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی اور اس کے اپنے وجود کی گرمی علیزے کی روح تک اتر رہی تھی۔ تم ہمیشہ سے ایسے ہی تھی، ضدی، خود سر اور خطرناک حد تک خوبصورت۔ اس کے لہجے میں پہلی بار ہلکی سی رومانویت تھی، وہ نرم آہنگ جو کبھی کسی نے علیزے کے کانوں میں نہیں بولا تھا۔ علیزے کی پلکیں لرزیں، لیکن اس کی زبان تیز رہی۔ اور تم، شامر خان، تم بھی ہمیشہ سے ایسے ہی تھے، مغرور، جارح اور خطرناک حد تک پرکشش۔ شامر کی آنکھوں میں شرارت کی چمک ابھری۔ وہ ایک قدم اور آگے بڑھا اور دونوں کے درمیان صرف سانسوں کی دوری رہ گئی تھی۔ اب دونوں کے درمیان صرف سانسوں کی دوری رہ گئی تھی۔ علیزے، تمہیں پتہ ہے اس تصویر میں کون ہے؟ اس کی آواز میں سرگوشی کی سی مٹھاس تھی۔ علیزے نے آہستہ سے سر ہلایا۔ مجھے اندازہ ہے، اور میں یہ راز جان کر ہی جاؤں گی۔ شامر نے دھیرے سے اپنی انگلی کی پوروں سے علیزے کے ہاتھ کی پشت کو چھوا۔ وہ لمس گرم تھا، گہرا تھا اور دل کو کسی اندیکھی گرفت میں لینے والا بھی تھا۔ علیزے کا جسم ایک ذرا سا کانپا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ اس کی نظریں شامر کی آنکھوں میں گڑی رہیں۔ یہ تصویر ہماری دادیوں کی نہیں علیزے، یہ ہمارے مقدر کی تصویر ہے۔ اس میں دفن محبت کی کہانی نے آج تمہیں اور مجھے یہاں کھڑا کیا ہے۔ علیزے کی پلکوں پر نمی اتر آئی۔ اس کے دل نے بے اختیار سرگوشی کی، شاید وہ جو برسوں سے سننا چاہتی تھی آج کہا جا رہا تھا۔ شامر نے ایک اور قدم آگے بڑھایا۔ اب دونوں کے چہروں کے درمیان صرف سانسوں کی دھڑکنیں تھیں۔ اس نے اپنی انگلیوں سے آہستہ سے علیزے کے چہرے کی ایک لٹ ہٹائی، نرمی سے، محبت سے اور گہری چاہت سے۔ مجھے تم سے نفرت نہیں ہے علیزے، اس کی آواز میں گمبھیر سرگوشی تھی۔ مجھے تم سے وہ محبت ہے جو ہماری دادی اماں کے وقت میں ادھوری رہ گئی تھی۔ علیزے کی پلکوں کی لرزش بڑھ گئی، اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ شامر کا جھکا چہرہ اتنا کہ اس کی پیشانی علیزے کی پیشانی سے چھو گئی، اور پھر وہ لمحہ جب صدیوں کی دشمنی کے باوجود ایک لمس نے دو دلوں کو جوڑ دیا۔ علیزے کی آنکھوں میں آنسو تھے اور شامر کی آنکھوں میں تڑپ۔ اگر یہ محبت ہے شامر، تو پھر میں اس میں ڈوبنے کے لیے تیار ہوں۔ علیزے کی آواز ٹوٹ رہی تھی، لیکن اس میں سچائی تھی۔ شامر نے آہستہ سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا، مضبوط، محافظ اور جذب سے بھرپور۔ تو پھر ڈوب جاؤ علیزے چودھری، اس محبت میں جو نسلوں کا قرض ہے۔ چاندنی کی سفید روشنی دونوں پر برس رہی تھی۔ حویلی کی دیواریں خاموش تھیں، جیسے برسوں بعد پہلی بار انہیں محبت کی خوشبو نصیب ہوئی ہو، اور دونوں کے درمیان ایک پرانا وعدہ نئی شدت سے زندہ ہو چکا تھا۔